نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ العظیم۔ میرا نام محمد قدیر عباسی ہے۔ میرا تعلق پاکستان ایئر فورس سے رہا ہے اور اس کے بعد PIA میں منتقل ہو گیا تھا اور وہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد میں ہمہ وقتی دینی کے کام میں مصروف ہوں اور میرا تعلق ڈاکٹر اسرار صاحب کی فکر کے ساتھ منسلک جو ایک جماعت ہے جس کو شبان المسلمین کہتے ہیں اس سے ہے، اور ہمارا جو مشن ہے وہ کوئی ڈکا چھپا نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے کہ وہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ انفرادی طور پہ ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور اجتماعی طور پہ وہ نظام عدل قائم کرنے کی محنت کوشش جد و جہد کر رہے ہیں جس کا حکم ہمیں اللہ نے دیا ہے۔ اور یہ جو آیت آپ کے سامنے رکھی ہے یہ سورہ صف کی آیت ہے اور اس میں اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کو ان کا مقصد بعثت فرما رہے ہیں اور خاتم النبیون کے بعد یہ فرائض ہماری زندگی پہ آ گئے، یہ ہم نے ادا کرنے ہیں۔ وہ فرائض کیا ہے؟ ہم نے اللہ کا بندہ بننا ہے اور اس بندگی کی دعوت دینی ہے اور اس بندگی کے نظام کو قائم کرنا ہے۔ ملک صاحب کی جو آواز لگی ہے یہ ہمارے دل کی آواز ہے کہ اس بندگی کے نظام کو قائم کیا جائے۔ یہ بندگی کا نظام ہے کیا؟ ہمارا سیاسی نظام ہے، ہمارا معاشی نظام ہے اور ہمارا معاشرتی نظام ہے۔ اس وقت جس چیز کے کلا کما کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے طاغوتی نظام۔ اس وقت طاغوتی نظام اپنے پورے پنجے گاڑے ہوئے ہے ہماری انفرادی زندگی کے اوپر بھی اور ہماری اجتماعی زندگی کے اوپر بھی۔ جب تک اس کا کلا کما نہیں کریں گے اس وقت تک ہم آگے بڑھ نہیں سکتے۔ ہمیں سب سے پہلے اس قرآن کے پیغام کو، اس نبی کی سنت کو صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اپنے اوپر طاری کرنا ہوگا۔ نہ صرف ہماری شکل و صورت، نہ صرف ہمارا لباس، بلکہ جو ہمارے قلب ہے اور ہمارے اذہان ہیں اس کو بھی اس کے تابع کرنا ہوگا۔ جب تک ہمارے قلوب اس کے تابع نہیں ہوں گے ہم کسی بھی طاغوتی نظام کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ہر قدم کے اوپر ہمیں دنیا کھینچ رہی ہے، ہر قدم کے اوپر ہمیں منکر نظر آ رہا ہے۔ ہم راستے میں چل نہیں سکتے آنکھ اٹھا کے، اس لیے کہ جب ہماری آنکھ اٹھتی ہے تو کسی منکر کے اوپر ہماری جا کے نظر ٹھہرتی ہے۔ اگر اور ہم نظر اٹھائیں گے تو بل بورڈ کے اوپر ایسی ننگی تصاویر آتی ہیں جو کہ ایک قلب سلیم رکھنے والے کو بھی وہ چیز نہیں بھاتی۔ اب ان منکرات کی درجہ بندی کرتے ہوئے ہم نے جو سب سے ٹاپ پہ منکر ہے اس کا کلا کما کرنا ہے، وہ ہے طاغوتی نظام جس کے شکار ہیں ہم، آپ، اور اس وقت پوری دنیا اس کی شکار ہے۔ کوئی ایک چپا زمین نہیں ہے جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا قانون نافذ ہو۔ کیا کوئی دکھا سکتا ہے کہ کس ملک میں اللہ اور اس کے رسول کا نظام نافذ ہے؟ کتنے کروڑ انسان یہاں پہ، اربوں کے حساب سے جو مسلمان بستے ہیں، انہوں نے کیا محنت اور کوشش کی ہے؟ اس کے لیے چند ہی درد دل رکھنے والے ہیں جو اس وقت یہاں پہ موجود ہیں، اور خاص کر اظہر اسماعیل صاحب ہے جنہوں نے ہم سب کو یہاں پہ جمع کیا۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں زیادہ وقت آپ کا نہیں دوں گا، لیکن
یہ جو ہے اس نظام کے اوپر سوچیں، اپنی زندگی کو نظام اسلام کے تابع کریں، اپنے گھر کو نظام اسلام کے تابع کریں، اپنی رسومات کو نظام اسلام کے اور خلافت کے تابع کریں، پھر باہر نکل کے آواز لگائیں کہ ہمارا مقصد زندگی یہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنا آپ سامنے لے کر آئیں، اپنے گھر کو سامنے لے کر آئیں، تاکہ جب باہر نکل کے ہم آواز لگائیں گے تو ہمیں شرمندگی نہیں ہو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی، اپنا جان اور مال اس راستے میں کھپانے کی توفیق عطا فرمائے، تب جا کے ہم اس عذاب علیم سے بچ سکیں گے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو محفل یہاں پہ سجی ہوئی ہے، اس کے جو مقاصد ہے، اس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھائے اور ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔